یہ بحث آگے بڑھتی رہی، بڑھتی رہی۔ آگے چلنے کے بعد پھر چور کے احکام اسے بیان کیے گئے کہ چور اور چورنی اگر دونوں کوئی چیز چوری کریں فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا، تو اس چوری کے بدلے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں، اسی میں بیان کیا گیا۔ پھر آگے چلنے کے بعد اسی صورت کے اندر قصاص کا بھی مسئلہ بیان کیا گیا، حالانکہ قصاص کا مسئلہ سورہ بقرہ شریف کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنْفِ، اللہ نے تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، کسی کی ناک توڑ دے اس کے بدلے میں اس کی ناک توڑی جائے وغیرہ۔ آگے چلنے کے بعد پھر مسیحیت اور یہودیت کی ایک پوری تاریخ بیان کرتے ہوئے قرآن آگے بڑھ رہا ہے، آگے پھر چلا گیا اور یہ چھٹے پارے پر جا کر کے بات ختم ہوتی ہے، کیونکہ میں احکام کے بارے سے بات کر رہا ہوں، اسی لیے پھر 7واں پارہ جو شروع ہوتا ہے 7ویں پارے میں 3 مسئلے ایک ساتھ بیان کرتا ہے قرآن۔ پہلا یہ کہ تم جب قسم کھا لو اور وہ قسم ایسی ہو کہ اس پر کفارہ دینا پڑے تو تم کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری بحث اٹھائی ہے کہ جوا، لاٹری، شراب اور گیمبلنگ، یہ ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہیں، گندی چیزیں ہیں، شیطانی کام ہے۔ اور یہ آخری آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کا قطعی فیصلہ کیا۔ اس کے پہلے سورہ بقرہ میں شراب کی تھوڑی سی برائی بیان کی گئی تھی، پھر 5ویں پارے میں نماز کی صورت میں شراب پینا منع کیا گیا تھا، اور سورہ مائدہ شریف کے اندر ایک دم ٹوٹلی اس کا حق بیان فرما دیا گیا کہ شراب حرام ہے، یہ شیطانی کام ہے، غلادت کا کام ہے، گندگی کا کام ہے۔ پھر اسی مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر تم حج کرنے جاؤ احرام باندھے رہو، یا کہ عمرہ کرنے جاؤ احرام باندھے رہو، تو احرام باندھنے کی صورت میں تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے ہو، دریا کا شکار کر سکتے ہو، اسی بیان کیا گیا۔ یہ سب مسائل بیان کیے گئے۔ آگے چلنے کے بعد پھر ایک اور بحث اٹھاتا ہے قرآن کہ جب تم کہیں سفر میں نکلو اور کچھ سامان کسی کے پاس رکھو تو سامان رکھنے کی صورت میں یہ تم 2 گواہوں کی اس پر دستخط بھی لے لو، تاکہ تمہارے بعد یا تم سفر میں سے واپس آؤ جب تو تمہیں سامان کے وصولنے میں اگر وہ جس کے پاس سامان رکھا گیا وہ ہیل و حجت کر رہا ہو تو ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں وہ سامان تمہیں حاصل کرنا آسان ہو۔ اور پھر اسی 1-2 مسئلوں کے اوپر بحث ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سمری میں نے بیان کی ہے اس کی سورہ مائدہ، تفصیلات بہت ہیں اس کے اندر۔ تو حرمت علیکم المیتۃ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے۔ خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، جس کا گلا گھونٹ کر کے مارا جائے وہ حرام ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، جو بتوں کے نام پر ذبح کیے جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرام ہے۔ یہ آیت کریمہ اتری ہے خطبہ حجۃ الوداع سے۔ بحث یہاں جو ہم کریں گے وہ صرف اتنی ہے کہ وہ وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟
غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور چھری کے نیچے ہو اور آدمی ذبح کر رہا ہو اور بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے کسی کا نام یا بسم اللہ یا اللہ اکبر بھی پڑھ رہا ہو اس کے ساتھ کسی اور کا بھی نام دے رہا ہے تو یہ جانور حرام ہو گیا، یہ جانور حرام۔ کسی کا نام لے گا مطلب کسی کا نام لے اب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر غوث پاک، بسم اللہ اللہ اکبر خواجہ غریب نواز، حرام نہیں، مگر کسی کو بلایا اگر کیا چیز؟ اگر آپ ذبح کر رہے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور کسی کو بلا رہے ہیں آپ کیوں بلائیں گے اس وقت آپ؟ نہیں، کیوں بلائیں گے آپ اس وقت؟ اسی وقت بلا اس وقت بلانے کٹائیں گے آپ اور ٹائم نہیں کرنا بھی کا اس کے پہلے بلانا طاہر بھائی کا ہمارے سوال ایسی ہوتا ہے، بعد میں بلا لیجیے گا، پہلے بلا ہے نا۔ اب جو بحث یہاں پہ ہے وہ یہ ہے جس کو لوگوں نے بگاڑا ہے، اس بحث کو لوگوں نے اتنا خراب کر ڈالا، سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اگر کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے یہ کہہ دے غوث پاک حرام، خواجہ غریب نواز حرام، صدیق اکبر حرام، محمد الرسول اللہ حرام، حرام ہو گیا جانا، یا بسم اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ حرام، چاہے اللہ کے نام کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے کہا جائے یا اللہ کا نام بغیر ذکر کی ہوئی کسی کے نام پر ذبح کیا جائے، ٹھیک اس وقت جب آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے تب جانور حرام۔ لیکن اب آپ نے خریدا بکرا ہیلتھی، کیوں خریدا بھائی؟ غوث پاک کی 11ویں کروں گا۔ اب یارانہ تیز گام نے کیا کہا کہ وہ بکرا بھی حرام ہو گیا۔ یہ دیکھیے صرف بات اتنی سی ہے کہ کیا غوث پاک کی 11ویں کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو خریدا ہے، ذبح کر رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے، ساری ریکوائرمنٹ جو ذبح کی ہوتی ہے وہ سب پوری کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا۔ یہ قرآن پر ذاتی، یہ قرآن پر ذاتی، قرآن کے اگینسٹ یہ جواب دینا، قرآن کے اگینسٹ ایک نیا اسلام پیش کرنا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کی شادی کی، عقیقے کے لیے اس کے ولیمے کے لیے آپ نے بہترین قسم کی گائے خریدی، صاحب خوب کھلا پلا رہے ہیں اس کو، کیوں بھائی؟ بچے کی شادی میں ولیمے کے وقت یہ ذبح کی جائے گی، کیا حرام ہوگی گائے؟ وہ حرام ہو گئی، وہ ذبح ہو رہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، کہہ رہے صاحب حرام ہو گئی، لیکن یہاں حرام ہونے کا جواب فتویٰ نہیں دیں گے۔ ولیمے کے وقت، عقیقے کے وقت یہاں ذبح کرنے پر حرام کا فتویٰ نہیں دیں گے، مگر جہاں غوث پاک کا نام آئے گا، خواجہ غریب نواز کا نام آئے گا، فوراً حرام ہونے کا فتویٰ دے دیں گے۔ یہ قرآن پر زیادتی ہے، اسلام کے خلاف ایک نیا اسلام پیش کرتا ہے، اللہ اس سے بچائے۔ آمین۔ بہت سوال کرتے ہیں لوگ اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب کا ذبیحہ جائز تو ہے، کھا سکتے ہیں، اس لیے فیسٹا ایسی یچیبی، کروگر، رینڈل، ہر جگہ کی گوشت کھائی آرام سے، ٹھیک ہے۔ اتنا پھیلا ہوا موضوع ہے جس کا کوئی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ریئل اہل کتاب ہونا چاہیے، ریئل اہل کتاب ہونا چاہیے۔ ریئل اہل کتاب کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن اللہ کہتا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے کہتا ہے، مشرک ہے وہ، لیکن چونکہ ایک کتاب کو فالو کرتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کے اس شرک کے باوجود اس کے ذبیحے کو قبول کیا ہے۔ بات کھول کے، دماغ کھول کے رکھیے گا، اس کے باوجود اسلام نے اس کے ذبیحے کو قبول کیا ہے،
لیکن اگر وہ انکار کر دے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے، یا شراب کو حلال جان لے، زنا کو حلال جان لے، اب عیسائی نہیں رہ گیا، اب اہل کتاب نہیں، اب دہریہ ہے۔ آج کل کے موسٹلی جو کرسچنس ہوتے ہیں وہ دہریہ ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ ہے۔ نمبر 2، اہل کتاب کا ذبیحہ کب جائز ہے؟ جبکہ یہ بات 100% شیور ہو کہ جب وہ ذبح کرتا ہوگا تو اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یا اس کے ایکول کوئی ایسا ورڈ یوز کرتا ہوگا جو اللہ کی ذات و صفات پر دلالت کرتی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لیتا، اس کی بھی شیورٹی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جب وہ جانور ذبح کرتا ہے تو کتنی جگہ کاٹتا ہے؟ کیا وہ سارا خون بدن سے بہہ جاتا ہے کہ نہیں بہہ جاتا ہے؟ یہ جانور ذبح کرنے میں کیا لاجک ہے اس کی؟ جانور کو ذبح کرنے میں، گلے کی اوپر چھری چلانے میں کیا لاجک اس کی ہے؟ کیوں ایسا نہیں کہ صاحب اس کو شوٹ کر دیا جائے گولی مار کر کے اور مر جائے، اس کے بعد پھر اس کو ذبح کر کے اس کو مطلب کہ گوشت نکال کے کھایا جائے؟ وہ حلال نہیں ہوگا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانور کھڑا ہے، اس کو آپ نے شوٹ کر دیا، مر گیا، وہ حرام ہو، آپ اس کو کھا نہیں سکتے۔ شرط ہے اس کے لیے کہ اس کے گلے کے اوپر چھری چلائی جائے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ خون حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے۔ اسی لیے پوری باڈی سے سارے خون جب تک نکل نہیں جائیں گے، اور اسی وقت نکلیں گے جب اس کے حلق کے اوپر چھری چلائی جائے گی، تب آئے بات سمجھ میں؟ اگر ان کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ وہ پورا خون نہیں نکالتے، میں نے سنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال، کہ وہ گلے کو مروڑ دیتے ہیں تاکہ خون نکلنے نہ پائے۔ اگر ایسی بات ہے تو جانور ذبح کرنے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، کھانے لائق نہیں رہے۔ چوتھی بات یہ ہے، یہ نرمی کیوں برتی گئی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز ہے؟ یہ اس صورت میں جب کسی مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ مل رہا ہو تب جائز ہے۔ کسی مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ مل رہا ہو تب جائز ہے۔ سلاٹر ہاؤس ہے، آپ خود جا کر کے جانور ذبح کر کے گوشت لا سکتے ہو، مگر چونکہ آپ نواب صاحب ہو، آپ کو جانا نہیں ہے، اس لیے حرام کھانے کی عادت پڑ جائے گی۔ اہل کتاب کا ذبیحہ ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹھ کے دن بھر ٹی وی دیکھو، ننگی فلمیں دیکھو، کلر موویز دیکھو، تب ٹائم نہیں جاتا ہے، مگر ایک حلال جانور کو ذبح کر کے حلال گوشت کھانے کی جب بات آتی ہے تو ٹائم ہی نہیں ہے صاحب، تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں یہ چاروں پانچوں شرطیں جو بیان کیا پہلے نا، اس ایک شرط کے نہ پورے کی بنیاد پر یہ چاروں پانچوں شرطیں بھی نگیٹو ہو گئی ہیں، اجازت نہیں دی جائے گی، اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ آئے بس یہ حکم دیا گیا ہے کسی کمزوری، کسی عذر کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، آپ جاب پہ رہتے ہو، آپ پاس ٹائم نہیں ملتا، ریئلی ٹائم نہیں ملتا ہے، تو آپ مجبور ہو، یا ایسی جگہ آپ پہنچ گئے ہو جہاں پہ مسلمان ہیں ہی نہیں، الا ماشاء اللہ ایک کا دکا ہے، اور وہاں پہ صرف اہل کتاب کا ذبیحہ ملتا ہے، تو کچھ مجبوری ہے ایسی۔ اب اس کی آپ تحقیق کر لو کہ وہ جو 4-5 شرطیں میں نے پہلے بیان کی، اگر وہ پائی جا رہی ہیں تو آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ لیکن عربوں نے جو ظلم ڈھایا وہ یہ ڈھایا، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی ذبح کرتا ہو، کیسی بھی ذبح کرتا ہو، مسیح سے ذبح کرتا ہو، شرک کر کے ذبح کرتا ہو، کیسا بھی لے کے آؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، جائز ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اس کا میں بیک گراؤنڈ ہے اس حدیث کا، بخاری کی حدیث ہے، اور امام مالک نے موطا شریف کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے پہلے بیک گراؤنڈ سے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو